بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ہر دن ایک نیا سوال لے کر آتی ہے۔ کیا واقعی 2025 وہ سال ہو سکتا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی؟ کیا دنیا کے خاتمے کی گھنٹی بجنے والی ہے؟ ایک طرف یہ سائنسداں زمین کے خطرات کے بارے میں بات کرتے ہیں، دوسری طرف پیش گوئیاں کرنے والے لوگ جیسے بابا بنگا دنیا کو ایسے خواب دکھاتے ہیں جس سے انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ لیکن کیا یہ سب سچ ہو سکتا ہے یا یہ محض اتفاقات کا کھیل ہے؟ بابا بنگا، جنہیں ایک پراسرار پیش گو کہلایا جاتا ہے، انہوں نے دنیا کے مستقبل کے بارے میں کئی پیش گوئیاں کی۔ ان کے کہے ہوئے کئی واقعات جھوٹے بھی ہوئے، جیسے 9/11 کا سانحہ یا سونامی وغیرہ، لیکن 2025 کے بارے میں ان کا دعویٰ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا قحط سالی، جنگ اور ناقابل تصور کی طرف بڑھ رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان پیش گوئیوں میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان جو دنیا کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ ہو ایسے بڑے واقعات کی پیش گوئی کر سکے؟ یا یہ سب ایک پراسرار اتفاق ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن کیا ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دیتی ہے؟ قرآن و حدیث میں بیان کردہ قیامت کی نشانیاں ایک الگ داستان پیش کرتی ہے۔ دجال کا خروج، یاجوج ماجوج اور زمین پر غیر معمولی آفات وہ نشانیاں ہیں جنہیں انسان کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ سب ایک بہت ہی بڑی تصویر کا حصہ لگتا ہے، لیکن جو سوال سب سے زیادہ دل دہلا دیتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں قیامت کے قریب لے جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان سب کا جواب پا لیا ہے تو ذرا ٹھہر جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو ایک نئے انداز میں بدل دے گی۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ سفر ہے ایک ایسے راز کو سمجھنے کا، نہ کہ جو صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اس پراسرار راز کو کھولتے ہیں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ آج آپ کو ایسے حقائق ملیں گے جنہیں آپ جاننے کے بعد کچھ ویسا نہیں دیکھیں گے جو پہلے دیکھتے تھے۔ یہاں سے کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بابا بنگا کی پیش گوئیوں کے مطابق 2025 ایک ایسا سال ہو سکتا ہے جب دنیا قحط سالی، تباہی اور جنگوں کے ایک ایسے دور میں داخل ہو جائے گی جو انسانیت کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ لیکن کیا یہ سب صرف ایک افسانہ ہے یا ان سب میں کچھ حقیقت بھی چھپی ہے؟ جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن اور احادیث ہمیں قیامت کی نشانی کے بارے میں واضح طور پر آگاہ کرتے ہیں۔ ان نشانیوں میں انسان کی بدعمالیاں، زمین پر فتنوں کا پھیلنا، آسمان سے ایسے واقعات کا ظہور شامل ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا اور زمین کا کانپنا ہے۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں قرآن و سنت میں بار بار یاد دلائی گئی ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں۔ بابا بنگا کی باتوں کو اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ کتنا ذہین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے علم کو نہیں چھو سکتا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بابا بنگا کی پیش گوئیاں چاہے کسی حد تک بھی درست ہو جائے، ان کا مطلب قیامت کے دن کے بارے میں حتمی علم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان پیش گوئیوں کے ذریعے ایک چیز ضرور سامنے آتی ہے،
وہ یہ کہ دنیا کی موجودہ حالت، انسانیت آج کل جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، جیسے موسم کی تبدیلیاں، زمین پر بڑھتے ہوئے قدرتی آفات، دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی ناانصافی، یہ سب ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنوں کا دور ہوگا جس میں لوگ اپنے ایمان کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہوں گے۔ اس وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرے اور استغفار کی کثرت کرے۔ دنیا کی موجودہ حالات ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ یہ پیش گوئیاں ہمیں خوف زدہ کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اصلاح کا موقع دیتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے، تو یہی ہماری اصل کامیابی ہوگی۔ تو کیا 2025 قیامت کا سال ہوگا؟ یہ بات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ قیامت کے دن کا خوف ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی طرف لے جانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی باتوں میں الجھنے کی طرف۔ آگے کی ویڈیو میں ہم اسلامی نشانیوں اور ان کے اثرات پر مزید تفصیلات سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سوال خود سے ضرور کریں کہ آپ اپنی آخرت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارا جو وقت ہے پھر بہت کم ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کا آخری حصہ شروع ہونے والا ہے، جہاں ہم ان حقائق کو مزید کھولیں گے جنہیں آپ نے پہلے اس طرح سنا نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، کیونکہ آگے وہ حقائق ملیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں ان اسلامی نشانیوں کو جو قیامت کے قریب ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں محض قصے کہانیاں نہیں، بلکہ وہ حقائق ہیں جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو سن کر صرف خوف زدہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے اصل پیغام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا ظہور اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو انسان کے ایمان کا امتحان لیں گی۔ دجال جو کہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو اپنی چالاکی سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یاجوج ماجوج جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، زمین پر ایک ایسا فساد برپا کریں گے جس کی مثال نہیں ملے گی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم ان حالات کا سامنا کریں تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم ان آزمائشوں کو جھیل سکیں؟ قیامت کی نشانیاں کا ذکر صرف ڈرانے کے لیے نہیں ذکر کیا گیا، بلکہ یہ ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ بابا بنگا جیسے لوگ جب دنیا کے خاتمے کی طرف پیش گوئی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک جانب اشارہ کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں مکمل تصویر دکھاتا ہے۔ قیامت کے قریب زمین کے حالات کیسے بدلیں گے، لوگ کیسے رویہ اختیار کریں گے، اور کس طرح انسان اپنی تباہی کا خود سبب بنے گا، یہ سب اسلامی تعلیمات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں فتن و فساد، ظلم و جبر اور قدرتی آفات بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں رک کر یہ سوال کرنا چاہیے، کیا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، یا یہ محض ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی راہ درست کرنی ہوگی؟ آپ کو یاد ہوگا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے علم کا ختم ہونا، جھوٹ کا بڑھنا اور امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو یہ نشانیاں واضح طور پر نظر آتی ہے۔
لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان کمزور ہو رہا ہے اور لوگ اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اسلام ہمیں نہ صرف قیامت کے نشانیوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے بلکہ ان کا سامنا کرنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نیک اعمال کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ جب بھی یہ وقت آئے گا ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ بابا بنگا کی پیش گوئیوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آگے کی ویڈیو میں ہم مزید ان نشانیوں پر بات کریں گے جن کا ذکر قرآن و سنت میں کیا گیا ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان نشانیوں کے پیچھے اللہ کا پیغام کیا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، کیونکہ جو آپ جاننے والے ہیں نہ وہ صرف آپ کو حیرت میں ڈالے گا بلکہ آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی تیاری کا وقت ہمارے پاس ہے۔ آج سے وہ دن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو ناظرین، کیا آپ تیار ہیں؟ اگر ہاں تو سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تمام پیش گوئیاں، چاہے وہ بابا بنگا کی ہو یا کسی اور کی، یہ دنیاوی باتوں کو سنسنی خیز بنانے کے لیے ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے جو قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں۔ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی نشانیاں ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے، نہ کہ خوف زدہ کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں انسانیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ دنیا کی پریشانیاں اور مشکلات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، نیکیاں بڑھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے۔ آج کی گفتگو صرف ایک یاد دہانی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد نہ صرف معلومات فراہم کرنا تھا بلکہ آپ کے دل میں اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنا تھا۔ اگر آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں۔